ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں ایک غریب مگر محنتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک کچے سے گھر میں زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی بہت سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ احمد کا باپ بیمار رہتا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری احمد کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے احمد کو ایک عجیب سا چمکتا ہوا پتھر ملا۔ وہ پتھر عام نہیں لگ رہا تھا بلکہ اس میں روشنی چمک رہی تھی۔ احمد نے جب اس پتھر کو اٹھایا تو اچانک ایک روشنی پھیل گئی اور ایک بزرگ جن ظاہر ہوا۔ جن نے کہا، میں تمہیں 3 خواہشیں دیتا ہوں، ان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا۔ احمد گھبرا گیا مگر خوش بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اس کی زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ وہ فوراً گھر واپس بھاگ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے سمجھایا کہ جلد بازی نہ کرنا، اچھی طرح سوچنا۔ رات بھر احمد سوچتا رہا کہ پہلی خواہش کیا مانگے۔ اس کے ذہن میں دولت، صحت اور خوشی سب کچھ آ رہا تھا۔ اگلے دن وہ دوبارہ جنگل گیا اور جن کو بلایا۔ اس نے پہلی خواہش میں کہا کہ میرا گھر خوشحال ہو جائے۔ اچانک اس کا کچا گھر ایک خوبصورت محل میں بدل گیا۔ اس کے والدین صحت مند اور خوش ہو گئے۔ احمد کی زندگی بدل چکی تھی مگر اس کے دل میں ابھی بھی سکون نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ کمی ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک ظالم سردار آیا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ سردار نے احمد کے نئے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ احمد بہت پریشان ہو گیا۔ احمد نے دوسری خواہش سوچنی شروع کی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا گاؤں محفوظ ہو جائے۔ اس نے جن کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ایک طاقتور روشنی پھیلی اور گاؤں کے ارد گرد ایک جادوئی دیوار بن گئی جس سے ظالم لوگ اندر داخل نہ ہو سکتے تھے۔ اب گاؤں میں امن تھا مگر احمد اکیلا محسوس کرنے لگا۔ اس کے دوست بھی بدل گئے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید طاقت اور دولت سب کچھ نہیں ہوتے۔ ایک دن وہ گاؤں کے باہر گیا جہاں اس نے ایک زخمی پرندہ دیکھا۔ اس نے اسے اٹھا کر علاج کیا۔ پرندہ ایک عجیب چمک کے ساتھ ایک پری میں بدل گیا۔ پری نے کہا کہ وہ اس کی نیکی کا بدلہ دے گی۔ پری نے احمد کو بتایا کہ اس کی تیسری خواہش سب سے اہم ہے کیونکہ وہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ احمد رات بھر سوچتا رہا کہ وہ کیا چاہتا ہے، طاقت، دولت یا سکون۔ اس نے اپنے والدین سے بات کی۔ والد نے کہا، سچی خوشی دوسروں کی مدد میں ہے۔ اگلے دن احمد نے جن کو بلایا۔ اس نے کہا کہ اس کی تیسری خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ جن مسکرایا اور کہا کہ یہ سب سے بہترین خواہش ہے۔ اچانک احمد کے دل میں ایک عجیب طاقت آ گئی کہ وہ لوگوں کے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ گاؤں میں لوگوں کی مدد کرنے لگا، بیماروں کا علاج اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ اس کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ ایک نیک دل لڑکا سب کی مدد کرتا ہے۔ سردار نے بھی اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس کی اور احمد سے معافی مانگ لی۔ احمد نے سب کو معاف کر دیا اور گاؤں میں محبت پھیل گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ گاؤں ایک مثالی جگہ بن گیا جہاں سب خوش تھے۔ احمد نے ایک اسکول بنایا تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ ہر بچے کو سکھاتا کہ لالچ نہیں بلکہ خدمت اصل کامیابی ہے۔ ایک دن وہی جن دوبارہ آیا اور احمد سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر چکا ہے۔ جن نے اسے بتایا کہ اب اس کی طاقت ختم ہونے والی ہے مگر اس کی نیکی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ احمد نے مسکرا کر کہا کہ اسے طاقت نہیں بلکہ لوگوں کی خوشی چاہیے تھی۔ پری بھی واپس آئی اور کہا کہ اس نے صحیح راستہ چنا ہے۔ گاؤں میں جشن منایا گیا اور احمد کو ہیرو کہا گیا۔ احمد نے اپنی زندگی سادگی سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سمجھا کہ اصل جادو 3 خواہشوں میں نہیں بلکہ اچھے اعمال میں ہے۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے مگر احمد کی نیکی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔